قائد ابن قائد، خطیب ابن خطیب، قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی دے فرزند ارجمند، انتہائی قابل احترام، دور دراز دا لمبا سفر اور انتہائی مصروفیت دے باوجود اللہ دے فضل و رحمت نال تشریف لا چکے نے علامہ حافظ محتسم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بلا تاخیر حضرت حافظ صاحب نو میں خطاب واسطے دعوت دینا۔ اے دوست احباب جڑے پیچھے کھڑے نے بڑی محبت نہ درخواست کرانگا ذرا میرے قریب آ جاؤ، اسٹیج دے قریب کافی جگہ خالی ہے، ذرا محبت نہ تمام اٹھ کے قریب آؤ۔ قائد محترم دا خطاب انشاءاللہ چاندی لمحیاں دے بعد شروع ہو جانا ہے۔ آجو امیر محترم بھی فرما رہے نے اور در علماء دی درخواست ہے تمام دوست احباب قریب قریب آجو، ذرا ایک مرتبہ نعرے دا جواب دیو خان، نعرہ تکبیر۔ یار چس نہیں آئی، محبت نہ جا کے ایک مرتبہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرے دا جواب دیو، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، میں اسٹیج والے بھائیوں درخواست کرانگا اٹھ کے ذرا قائد محترم دا استقبال ہو جائے، دو چار نعرے دے جواب دیو، ذرا ہاتھوں دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت نہ جواب دیو، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نہ اظہار یکجہتی بھی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ صاحب کا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، قائد ملت سلفیہ امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر ساجد میر صاحب، نعرہ تکبیر۔ دوست احباب تشریف رکھو، قائد محترم حافظ محتسم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے نہ چیز کو آج آپ لوگوں کے سامنے جناب برادر محترم مولانا اسماعیل عتیق صاحب کی دعوت پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے، اور جو بزم سجائی گئی ہے اس کا عنوان ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مقام کو ہم کیوں کر بیان کریں کہ جس کو ہمارے مقام کے بیان کرنے کی احتیاج نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، وہ ہستی اقدس و مقدس اس بات کی قطعاً محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی نعت کو بیان کریں، ان کی منقبت کو بیان کریں، ان کی تعریف کو بیان کریں، ان کی رفعت کو بیان کریں، بلکہ اگر ضرورت ہے تو ہمیں ہے کہ ہم ان کے مقام کا تذکرہ کریں، اور اللہ کرے کہنے والا بھی اور سب سننے والے ان کے ہاتھوں روز قیامت کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اور وہ مقام کہ ہم کیوں کر ان کے مقام کو بیان کر سکیں کہ اللہ رب العزت نے خود کلام مجید میں ارشاد فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سوریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور ساتھیوں بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے امام، کہ اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند ستارے کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں
مسند امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا، مگر ان کے مقام کی کیا بات کی جائے، یہ بات کہہ کے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے، مگر سن لو، پھر اگر وہ اونچے مقام والا آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، پھر کسی نے کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ساتھیو، وہ مقام بلند ملا تو آقا کائنات کو ملا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس بات کے کہنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، بلکہ ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مقام تو آپ نے ہر مکتبہ ہائے فکر سے مقام مصطفیٰ کا تذکرہ سننے والے، ہمارے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنی بزموں میں، اپنے اپنے جلسوں میں، اپنے اپنے اسٹیج سے مقام مصطفیٰ کو بیان کر رہے۔ میرا دیوبندی بھائی بھی مقام مصطفیٰ کی بات کو کرنے والا، میرا بریلوی بھائی بھی مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے والا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جنڈیالی بنگلہ میں آپ کے سامنے مقام مصطفیٰ کے عنوان سے اس بلم کو سجایا گیا۔ اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی مقام مصطفیٰ کا تذکرہ، دیوبندی کے اسٹیج سے بھی مقام مصطفیٰ کا تذکرہ، بریلوی کے اسٹیج سے بھی مقام مصطفیٰ کا تذکرہ۔ پھر ساتھیوں، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، وہ بھی مقام کو بیان کر رہے، ہم بھی بیان کر رہے۔ اللہ کی قسم، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ اسٹیج سجا ہوا، ہم اختلافات کی بات کرنے والے نہیں، اختلافات کو ہوا دینے والے نہیں، بلکہ ہم اختلافات کو ختم کرنے والے، بین المسالک ہم آہنگی اس کو فروغ دینے والے، فرقہ واریت کو ختم کرنے والے، مگر معاملے کو سمجھنا ہے، اختلاف کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنا اپنا سٹیج لگایا ہوا، مقام مصطفیٰ کی بات کر رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آؤ جنڈیالی بنگلے والوں، مسئلے کو آج حل کر کے جانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو نے بھی مقام کو بیان کیا، اس نے بھی مقام کو بیان کیا، ہم بھی مقام کو بیان کرنے والے۔ تو نے بیان کرتے ہوئے کہا آقا کی شان بڑی بلند، آپ کا مقام بڑا بلند، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے تو یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، جی آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، مولانا صاحب، سیف اللہ صاحب، اسماعیل صاحب، یہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جناب اس مسئلے میں میرا مولوی یہ کہتا ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے۔ مدر امین چوہان صاحب، آج بات کو سمجھ کے جانا ہے، تو نے بھی مقام کو بیان کیا، آج اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی آقا کے مقام کو سن کے جانا۔ ہم نے کہا کائنات کا ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
پیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت علامہ محتسب علیہ السلام کہ ناطق وحی اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ مسئلہ بڑا آسان ہے، مسئلہ بڑا سیدھا سادہ ہے، مسئلے کو سمجھ کے جانا ہے، اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے۔ آج اس بزم کو سجایا گیا آپ کو قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آئے، اپنے بڑوں کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر یزدانی شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آئے، علامہ شہید کی خطابت کو منوانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ہمارا درہ امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ۔ ایمانداری سے بتلاؤ، یہ جلسوں میں، یہ بزموں میں، یہ جو اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ان میں آنا، نعرے لگنا اور ان پر مقرر کی تقریر کو سننا، واہ واہ کہنا اور اٹھ کر چلے جانا، یہ صرف اس کا حاصل حصول اور مقصد نہیں ہے۔ مقصد تب پورا ہوگا جب بات کو صحیح طرح سمجھ کے جایا جائے، دل میں بٹھا کے جایا جائے، اذہان میں سمجھ کے جایا جائے۔ ایمانداری سے بتلاؤ یہ کس طرح کا مقام ہے کہ مقام تو جناب آقا کا سب سے اعلیٰ ہے، آپ آقا کا سب سے بڑا ہے، اور پھر جب آقا کی بات آئے تو اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس محبت کے قائل نہیں، ہم نے اس پیر کو اپنا پیر اکمل بنایا کہ اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں۔ ہم نے اس چہرے کو دیکھا کہ بابا شہید کے الفاظ یاد آ گئے کہ ان کے الفاظ میں کہ جس کو دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مَدَتِ الدَّهُورُ وَمَا أَعْتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ عَطَا فَأَعْجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئیں آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اور وہ چہرہ کہ جس کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے حسین، اتنے جمیل کہ ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اور اللہ کو کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اور ہم نے تو اس کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں۔ کوئی ہمارے آقا جیسا لا کے دکھاؤ تو صحیح، کوئی ان جیسا کمال والا ہمیں بتلاؤ تو صحیح۔ یہ نعرہ محبت، اللہ کی قسم یہ نعرے جھوٹے ہم سمجھتے ہیں۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ابھی آپ کے سامنے آقا کی عقیدت میں، آپ کی محبت میں کیسی کیسی محفلوں کو سجایا گیا، اور الزام ہم پہ ہے کہ جناب یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کی گستاخی کو کرنے والے، اور خود آقا کی محبت کے نام پر ایسی ایسی حرفات کو جنم لیا گیا کہ الامان الحفیظ، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کی محفلوں کو سجایا گیا، رنگ رلیوں کو منایا گیا، فحش گانوں کی دھنوں پر، فحش، ہاں فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کا نام لیتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ہمیں الزام ہے کہ ہم جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں اور اپنا احتساب نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم اگر گستاخی کا الزام لگانا ہے اپنے آپ پر لگاؤ، ہم تو ایسے ادب کے ماننے والے، ایسے ادب کے ماننے والے، ہم تو یہ بھی نہیں گوارا کرتے کہ کوئی ہمارے آقا کا نام لے کے ان کو پکارے۔ امام مسلم صحیح مسلم میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں ایک دن ایک یہودی عالم آیا آقائے کائنات سے ملنے کے لیے، اس نے آقائے کائنات کو پکارا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا، پکار کر بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم مسلمانوں کے پیغمبر کو اس کا نام لے کے پکارتے؟ ہم تو اس ادب کے قائل ہیں، اس ادب کو ماننے والے، اور تم ادب کے نام پر جو چاہے گل کھلا دو، تم پھر بھی وہ محبوب اور محبت اور عشق کے دعوے دار، اور ہم جن کا نعرہ ہی یہی ہے، جن کا دعویٰ ہی یہی ہے، بابا شہید کے الفاظ پھر کہاں یاد آئے، کائنات کے لوگوں سن لو، ہماری دعوت کو سمجھ کے جانا، جنڈیالی بنگلہ میں آئے ہوئے لوگوں، اہل حدیث کی دعوت کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا۔ آپ نے جلسہ عام سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اہل حدیث کے بیٹے کو اگر منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ، یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے، آمنہ کے لال کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، ہمیں کہو کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ سیف اللہ عبد صاحب پھر مجھے کہنے دیجئے ڈنگے کی چوڑ، اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے کہ جس نے اس بات کا اعلان کر دیا ہمارے سر کا مالک، عرش کا خدا، ہمارے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ، اللہ کی قسم پوری کائنات میں اور کوئی نہیں، وہ میرا مسلک اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث مرکزی جمعیت، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حافظ معتصم علیہ صاحب صحیح۔ اور ہم آپ کو اپنی طرف سے قصے کہانیاں نہیں سنا رہے، یہ بھی ہمارے اسٹیج کا تو امتیاز ہے کہ ہم لوگوں کو قصے کہانیاں کہاوتیں کہایتیں وہ نہیں سناتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کے اسٹیج کا تو امتیاز ہے کہ یہاں سے جب بھی بات ہوگی یا رب کے قرآن کی بات ہوگی یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات ہوگی، اور یہ ہم کوئی آپ کو اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں سنا رہے۔ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا آپ کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا۔ پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے اسلاف کی دعوت، یہی ہمارے قائدین کی دعوت، یہی ہمارے شہداء کی دعوت، یہی وہ دعوت جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے صرف نعروں کو نہیں لگایا، صرف دعووں کو نہیں کیا، تقاریر کو نہیں کیا، تحریر کو نہیں لکھا، بلکہ حلت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کی زندگی سے آپ لوگ اچھی طرح واقف، یہاں پر میں سفید داڑھیوں والے بزرگوں کو بھی دیکھ رہا جنہوں نے علامہ شہید کی نوجوانی کو بڑے قریب سے دیکھا۔ علامہ شہید ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کا پرچار کرتے رہے۔ یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے، کائنات کے لوگوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو ہم معنی لغات ہیں، دو مترادف الفاظ ہیں۔ سنو، اہل حدیث باغی
یہ یحییٰ کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی، ضیاء الحق کا بھی باغی، اور آج جنڈیالی بنگلہ میں علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے آئے ہوئے بابا شہید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، کائنات کے باسیوں سن لو، ہم باغی، ہم بازاری اور مداری، آصف زرداری کے بھی باغی، ہم قبر پرست شہباز شریف کے بھی باغی، ہم روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث۔ اور ساتھیوں، آخر میں آپ کی توجہ کے اہم نقطے کی جانب کروا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ابھی میرا میلسی میں بھی پروگرام ہے، قاری صاحب کا بھرپور اصرار تھا کہ پہلی تقریر آپ ادھر کریں، بس آخری نقطے پہ چند منٹ گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہاں پہ بھی پہنچنا ہے۔ ابھی یہ جو مہینہ ماہ ستمبر ہے، ہم نے گزارا ماضی قریب میں، آج اکتوبر کو شروع ہوئے 4-5 دن ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کے لوگوں نے ماہ ستمبر کو گولڈن جوبلی کے طور پہ منایا کہ 1974 میں پاکستان میں آئینی طور پر، قانونی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے حواریوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ستمبر 2024 میں پورے 50 برس بیت گئے کہ آج سے 50 برس پہلے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اہل حدیث و اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بر صغیر میں ختم نبوت کے اوپر ڈاکے کو ڈالنے کی کوشش کی گئی، تب اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اہل حدیث کا درہ امتیاز ہے، ہر ایسے موقع پر ہمارے آنکھوں کے تلتاج، ہمارے دلوں کے قرار، ہمارے اسلاف نے بڑھ چڑھ کر تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ خاص طور پر بر صغیر میں جب جنوبی پنجاب کے ضلع قادیاں میں اپنے ایک آدمی کو انگریزی سامراج نے اپنا اعلی کار بنانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے اندر دھڑاڑ کو ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر تفریق کو پیدا کرنے کے لیے، جب ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیاں میں انگریزی سامراج نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا اعلی کار بنایا اور اس نے بخوبی ان کو اپنا ایجنٹ بائی بھرپور انداز میں ثابت کیا۔ پہلے اوائل میں اپنے آپ کو مبلغ اسلام کے طور پر پیش کرتا رہا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا، پھر کچھ عرصہ بیتا مہدی معبود ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا، اور 1901 میں دعوی نبوت کو کر بیٹھا۔ ساتھیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم ایسے وقت میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ اہل حدیثوں کا سرحیل محمد حسین بٹالوی تھا، جس نے سب سے پہلے اپنے استاد سید محدث نذیر حسین دہلوی سے فتوی تکفیر کے اوپر سگنیچر کو کروایا، دستخط کو کروایا، اور 200 سے زائد علماء سے پورے بر صغیر سے فتوی تکفیر کے اوپر دستخط کو کروا کے اس کو جاری اور ساری کر دیا۔ اور پھر محمد حسین بٹالوی کے بعد بڑے معروف، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار، جناب فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، کہ ہم سب بڑی اچھی طرح ان سے واقف، انہوں نے مرزا لعین کا اس شدت سے، استقامت سے، جرت سے، بہادری سے تعاقب کیا کہ مرزا بوکھلا اٹھا، گرداسپور کے قصبے قادیاں میں پہنچے، مرزے کے اس کے گھر کے باہر جا کے للکارا، لیکن مرزا لعین میں اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ سے گفتگو کو کرنے کے لیے،
آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے باہر آئے. آپ اتنی ہمت سے استقامت سے مرزا کا آپ نے تعاقب کیا کہ 1907 میں ساتھیوں اہل حدیث کی تاریخ بڑی روشن ہے. میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں ہمارے بزرگ تو ہماری اچھی طرح واقف ہی ہیں. اللہ کی قسم ہماری تاریخ بڑی روشن بڑی تابناک سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل. مرزا غلام احمد قادیانی اس قدر بکھلایا آپ کے شدید تعاقب کے آپ کی جرت سے آپ کی بہادری سے تنگ آ کر کہ مرزا نے خود ایک رسالے کو جاری کیا. آخری فیصلہ کے عنوان سے مرزا نے رسالے کو جاری کیا اور تحریر لکھتا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں انتقال کر جائے. ساتھیوں پھر چشمے فلک نے دیکھا مرزا اپنے خود ساختہ جاری کیے ہوئے رسالے آخری فیصلہ کی پاداش میں ٹھیک 13 ماہ بعد جہنم رسید ہوتا ہے. اور آپ کے اور میرے سرحیل مولانا سلام اللہ امرتسری مرزا کے اس دنیا سے جہنم رسید ہونے کے 40 برس بعد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھو ایک لمبی فہرست ہے کہ وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے بیان کروں. محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، بشیر شخصوانی رحمت اللہ علیہ، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، اسماعیل رحمت اللہ علیہ، ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ، محدث زمان حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، شہید ملت مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ. یہ سارے کے سارے ساری زندگی کلمہ حق کو بلند کرتے رہے. اور علامہ شہید آپ کے الفاظ پھر کس موڑ پہ یاد آئے. چنیوٹ کے وسیع و عریض میدان میں علامہ شہید نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر، کیونکہ آج کے اس گئے گزرے دور میں ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو. تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے. ہم بیدار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے ہیں. کیوں بھائی چکنے ہو کر بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ہم بیدار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا. ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑنے کے لیے تیار. یہ کیا بات ہے کہ یہ جو ملک ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا، نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس ملک کا چیف جسٹس ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھتا ہے. وہ وطن جو ہم نے کلمہ طیبہ کے اوپر حاصل کیا، اس کے نام پہ حاصل کیا. اللہ کی قسم ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے. ایک جج کی بات نہیں، 10 ججوں کی بات نہیں، چھوٹی عدالت کی بات نہیں، سیشن کورٹ کی بات نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کی بات نہیں، چیف جسٹس کی بات نہیں. پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کی عدالتیں اکٹھی ہو جائیں، ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھیں. اللہ کی قسم پوری دنیا کے اختلافی نوٹ کو ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا سکتے ہیں.
آقا کی ختم نبوت کی بات ہو اور سامنے عدالتوں کی بات ہو، جسٹس کی بات ہو، چیف جسٹس کی بات ہو، اللہ کی قسم پوری دنیا کی عدالتیں مل کر بھی آقا کی کسی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ہم ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر میدان عمل میں نکل چکے، اور علامہ شہید کے الفاظ پھر کس مقام پہ یاد آئے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ کی زبان پر آخری الفاظ تھے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آؤ آج اس بات کا عزم کرو، بغیر تلوار کے، بغیر شمشیر کے، بغیر بندوق کے، بغیر گولی کے، بغیر لاٹھی کے، بغیر پتھر کے ختم نبوت کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو۔ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا، تیار ہو۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تجدید عزم کے لیے بلند آواز سے اس بات کا اعلان کرو، قائدین ختم نبوت کے لیے بلائیں، باہر آنے کے لیے تیار ہو۔ تحریک ختم نبوت کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو۔ تحریک تحفظ حرمت رسول کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو۔ اسلامی شاعر کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو۔ دفاع صحابہ کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو۔ ابو بکر کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو۔ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ علی کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ معاویہ کا تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک عہد پھر آپ نے کیا، ایک ہم قائدین کی موجودگی میں آپ سے کرتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔